جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ خاکسار کے گزشتہ پروگرام کا عنوان تھا یہ کہ از راہ انسانی ہمدردی ایکس احمدیوں کے نام ایک پیغام۔ آج کا پروگرام اس مضمون کی قسط نمبر 2 ہے۔ خاکسار نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بیان کیا تھا کہ 10-12 ایکس احمدی دوسرے مخالفین سلسلہ سے مل کر مختلف یوٹیوب چینلز پر جماعت احمدیہ کے خلاف انتہائی جھوٹے اور گندے پروگرامز نشر کر رہے ہیں۔ وہ احمدیہ سے اپنے نکلنے کا سبب یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کو اب دیکھا ہے، اس لیے انہوں نے احمدیت کو چھوڑ دیا ہے۔ خاکسار نے بیان کیا تھا کہ یوٹیوب چینلز پر بولنے والے ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو شرائط بیعت جماعت احمدیہ کو پورا کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے اب کتب سلسلہ کو دیکھا ہے، اس پر خاکسار بیان کرتا ہے کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے نہ پہلے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کو پڑھا اور نہ ہی احمدیہ سے نکالے جانے کے بعد پڑھا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، 10-12 ایکس احمدی دوسرے مخالفین سلسلہ کے ساتھ مل کر مختلف یوٹیوب چینلز پر جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف انتہائی گندے اور جھوٹے پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ اس کی بڑی واضح دلیل یہ ہے کہ وہ ان پروگرامز میں اپنے موقف میں نہ ہی قرآن مجید اور نہ ہی حدیث مبارکہ اور نہ ہی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کسی کتاب کو پیش کر رہے ہیں، اور نہ ہی وہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بنیادی دعویٰ، عقیدہ اور تعلیم کا موضوع بحث بنا رہے ہیں۔ وہ اپنے پروگرامز میں محض گالی گلوچ اور ہنسی تمسخر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے خاکسار بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں نے نہ پہلے کتب سلسلہ کو پڑھا اور نہ ہی احمدیہ سے نکلنے یا چھوڑنے کے بعد پڑھا ہے۔ اگر انہوں نے سلسلہ عالیہ احمدیہ کی کتب کو دیکھا ہوتا تو یہ لوگ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت سے خوب واقف ہوتے۔ اگر انہوں نے سلسلہ عالیہ احمدیہ کی کتب کو دیکھا ہوتا تو انہوں نے ضرور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شہرۂ عالم معرکۃ الآراء کتاب براہین احمدیہ دیکھی ہوتی۔ اس کتاب کا زمانہ تصنیف وہ زمانہ تھا جب اسلام کو ایک مرد بیمار قرار دے دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد اسلام سے مرتد ہو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے مذاہب عالم کو اسلام کے بالمقابل انعامی چیلنج دیتے ہوئے یہ کتاب لکھی۔ آپ علیہ السلام نے یہ کتاب حقانیت قرآن مجید اور صداقت نبوت محمدیہ کے ثبوت میں لکھی۔ دنیا اس کتاب کے بالمقابل کتاب لانے سے عاجز آ گئی۔ اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام سے ارتداد رک گیا۔ ہندوستان کے اہل اللہ اور مشہور علماء نے براہین احمدیہ پر لمبے لمبے تبصرے لکھے۔ آپ علیہ السلام کی اس خدمت کو بعض زمانہ نبوی سب سے بڑی خدمت اسلام قرار دیا گیا۔ ان تبصروں میں آپ علیہ السلام کو صاحب کشف و الہام کے طور پر پیش کیا گیا، اور یہ بھی لکھا گیا کہ آپ علیہ السلام کے بعض الہام اس وقت تک پورے بھی ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو مجدد وقت قرار دیا گیا اور آپ علیہ السلام سے بیعت لینے کی درخواست کی جانے لگی، مگر آپ علیہ السلام کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس کتاب میں آپ علیہ السلام نے لکھا کہ اسلام کا خدا آج بھی اپنے بندوں سے بولتا ہے، اور آپ علیہ السلام خود اس کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک تاریخی شہادت ہے۔ کتاب براہین احمدیہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اقوام عالم کی عزت پر ہم گواہ ہیں۔ اس کتاب پر
اہل اللہ اور مشہور علماء کے تبصرے آپ علیہ السلام کے اہل اللہ اور فانی فی اللہ ہونے کا ثبوت مہیا کر رہے ہیں۔ یہ محکم اور مستحکم تاریخی شہادت آپ علیہ السلام کے پاک اور عظیم کردار پر گواہ ہے اور ہر مخالف کے ہر اعتراض کو رد کر رہی ہے۔ یہ اس وقت کے میدان جنگ کا حال اور اس کا نتیجہ ہے۔ ہمارے مخالفین کے پاس صرف شور و غوغا ہے، ان لوگوں کے پاس کوئی شہادت نہیں ہے۔ کسی مدعی کی صداقت کے ثبوت میں کسی معمور من اللہ کی دعویٰ سے قبل کی زندگی کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ معمور من اللہ کے دعویٰ کے بعد کی زندگی کے گواہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معمور من اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور مخالفین تو معمور من اللہ کے دعویٰ کے بعد ایک مخالف پارٹی کا روپ دار لیتے ہیں۔ اس لیے مخالف پارٹی کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو عام اصول کے تحت خاکسار نے بیان کر دیا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے پاس تو اپنے موقع میں کوئی کمزور سی بھی گواہی موجود نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب براہین احمدیہ 1880 تا 1884 کے عرصہ میں لکھی اور شائع کی، اور پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مارچ 1885 میں مجدد وقت ہونے کا اعلان کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے مجدد وقت ہونے کے اعلان کے لیے 20,000 کی تعداد میں ایک اشتہار اردو اور انگریزی زبان میں شائع کیا اور دنیا بھر کے مقتدر رہنماؤں اور مذہبی لیڈروں کو رجسٹری کروا کر بھجوایا، اور ان اشتہارات کے ساتھ آپ علیہ السلام نے نشان نمائی کی عالمگیر دعوت کا خط بھی لکھا۔ آپ علیہ السلام نے اس خط میں لکھا کہ اگر کسی نے صداقت اسلام کا نشان دیکھنا ہو تو اس کو اسلام لانے کی شرط پر اس کی حسب منشا نشان دکھایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک واقعاتی اور تاریخی شہادت ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ شخص جو تنہا مذاہب عالم سے برسر پیکار تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے امت محمدیہ میں مجدد کے مقام پر کھڑا کیا تھا۔ کیا ایسا شخص پھر اپنی آئندہ کی زندگی میں اسلام کے صحیح راستہ سے بھٹک سکتا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر تو یہ شکل بنتی ہے کہ نعوذ باللہ امت محمدیہ کا مجدد بھی بہک سکتا ہے، اور یہ ایک امر محال ہے۔ یہ واقعاتی، تاریخی اور سچی شہادت ایکس احمدیوں اور دوسرے مخالفین سلسلہ پر حجت تمام کر رہی ہے، اور یہ گواہی یہ بتا رہی ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کریکٹر پر کوئی ادنا سا داغ بھی نہیں ہے، اور ایکس احمدیوں نے نہ صرف سلسلہ عالیہ احمدیہ کی کتابوں کو نہیں پڑھا بلکہ وہ محض شور و غوغا کر رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو سلسلہ بیعت قائم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے 23 مارچ 1889 کو سلسلہ بیعت کا آغاز کرتے ہوئے عالمگیر جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی۔ ہندوستان بھر کے اہل اللہ، کئی ایک مشاہیر اور سجادہ نشینوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی سعادت حاصل کی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہندوستان بھر کی نیک روحوں کو آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر اکٹھا کر دیا، اور پھر 1890 کے آخر میں آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ علیہ السلام نے سورہ جمعہ میں مذکورہ پیشگوئی کے مطابق اپنے آپ کو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا مصداق ٹھہرایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اس دعویٰ کی تشہیر کے لیے ایک کتاب فتح اسلام لکھی۔ ایکس احمدی اور دوسرے مخالفین سلسلہ اپنے پروگرامز میں آپ علیہ السلام کے اس دعویٰ کو موضوع بحث نہیں بناتے۔ اس حقیقت سے معلوم ہو رہا ہے ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے اس دعویٰ کے بارے میں آپ کی کتاب فتح اسلام سے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ پھر حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے پاس آپ علیہ السلام کے دعویٰ کو رد کرنے کے لیے کوئی سرسری سی ضعیف سی دلیل بھی نہیں ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنے دعوی مسیح موعود کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے ایک ضخیم کتاب ایذاء الاوہام لکھی۔
آپ علیہ السلام نے اس کتاب میں قرآن مجید کی 30 آیات سے وفات مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مخالفین سلسلہ کے پاس وفات مسیح علیہ السلام کے مضمون کا کوئی جواب نہیں ہے اور نہ وہ اس کو موضوع بحث بناتے ہیں۔ مخالفین سلسلہ اگر احمدیت کو شکست دینا ہی چاہتے ہیں تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ لوگ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو آسمان پر اس جسم خاکی کے ساتھ زندہ ہونا دکھا دیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اس وقت نام نہاد علماء نے یہ شور بھی مچایا کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو عربی زبان پر عبور حاصل نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور مخالفین کا یہ اعتراض پیش کرتے ہوئے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں آپ علیہ السلام کو عربی زبان کا 40,000 مادہ سکھا دیا۔ دنیا میں آج تک 40,000 مادہ پر مشتمل کوئی عربی لغت نہیں بنائی جا سکی۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے یکے بعد دیگر عربی زبان میں 24 کتب لکھیں۔ آپ علیہ السلام نے ہر کتاب میں اپنے مخالفین کو اپنے بالمقابل عربی زبان میں کتاب لکھنے کا چیلنج کیا۔ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے جاہلیت کی راہ سے اور محض اناد اور ضد کی راہ سے یہ کہا کہ مرزا صاحب نے کسی عرب کو اپنے پاس چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے نام نہاد علماء کو چیلنج دیا کہ اگر تم اپنے اس اعتراض میں سچے ہو تو تم سارے عرب و عجم کے ادیبوں کو اپنے ساتھ ملا لو، مگر وہ عاجز آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے 24 کتب لکھیں، وہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ اے معاندین احمدیت، اے مخالفین سلسلہ، آپ لوگوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ تھا ہمارا مرزا۔ سوچو اور غور کرو، جس بندہ کا اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق ہو وہ کس عظیم کردار کا حامل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے مخالفین کو قرآن مجید کی مثل لانے کا کہا گیا مگر وہ نہ لا سکے۔ قرآن مجید کا معجزہ ہونا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان کردار پر ایک مضبوط گواہی ہے۔ اسی طرح سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا عربی زبان میں قرآن مجید کے حقائق کو دقائق بیان کرنا اور فصاحت و بلاغت سے بیان کرنا آپ علیہ السلام کی صداقت اور آپ علیہ السلام کے کردار پر ایک روشن ثبوت مہیا کر رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، پھر یہ معاندین احمدیت شور و غوغا کر رہے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ مرزا خاندان ایک فقیر خاندان تھا، کاش انہوں نے آپ علیہ السلام کی کتب بالخصوص کتاب البریہ کو دیکھا ہوتا، کاش انہوں نے آپ علیہ السلام کی کتب اور بالخصوص کتاب البریہ کو دیکھا ہوتا۔ آپ علیہ السلام کے جد امجد نے 200 دیہات پر مبنی قادیان کی ریاست آباد کی، اور پھر آپ علیہ السلام کے جد امجد میں سے بعض بزرگ اپنے ان مربع جات میں سے ضرورت مندوں کو مفت میں دیتے رہے۔ آپ کے پردادا مرزا گل محمد صاحب کے زمانہ میں یہ ریاست 200 گاؤں سے کم ہوتے ہوتے 90 دیہات کی رہ گئی تھی، اور پھر سکھ دہشت گرد گروپوں کے حملوں میں یہ ریاست اور بھی کم ہوتی گئی۔ قوموں کی زندگی پر عروج و زوال کے ایسے دور آ ہی جایا کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے والد کے زمانہ میں آپ علیہ السلام کے خاندان کو اس ریاست کے 5 گاؤں اور قصبہ قادیان پر مکمل طور پر مالکانہ حقوق حاصل تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے، عذراہ کرم اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔